اور یہاں مجھے وہ ضمن یاد آ گیا، اگلے دن ایک مولانا نے میرے خلاف کلپ چڑھایا اور اس میں کہتا ہے یہ بابے 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 بابے، بابوں کے خلاف بولتا ہے. حالانکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ میں ان بابوں کو مانتا ہوں جو کتابوں کو مانے. بابوں کی عزت کتابوں کی وجہ سے. ایک بابا کتاب کا ہی دشمن ہو جائے اور اپنی کتاب لکھ کے اپنی باتیں لکھ کے آپ کے حوالے کرے، اور وہ کتابیں جو نبی علیہ السلام نے دی تھی، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، اس کو پس پش ڈال دے، وہ بابا کہاں سے ہے؟ اس نے بابے ہونے کا ریگارڈ اویل کیا ہے وہ کتاب و سنت کی بنیاد پہ کیا نا. ایک بندہ کہتا ہے کتاب و سنت کو ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، تو اس کی بابیت ہی ختم ہو گئی. ٹھیک ہو گیا؟ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہمیں بابوں سے کوئی دشمن، ہم خود بابوں کو کوٹ کر رہے ہیں، ان بابوں کو جنہوں نے کتابوں کو مانا ہے، جو کتابوں کے دشمن ہیں، ان بابوں کو ہم کیسے مان لیں؟ تو وہ کہہ رہا تھا یہ بابوں کا دشمن ہے، اور قرآن میں تو بابوں کی اطاعت کا حکم ہے. میں کہ پتہ نہیں کیڑی بابے دی اطاعت دی حکم آئی ہے. قرآن میں پہلے تو وہ لے کے آتے ہیں نا یہ لوگ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ کہتے ہیں یہ بابوں کا حکم آ گیا. اچھا آگے صراط الذین انعمت علیہم پہلے آتا ہے سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا. آگے یہ سارے بزرگوں کے راستوں کو بھی کہتے ہیں نام یافتہ. حالانکہ قرآن میں ہمیشہ ہدایت سنگولر کے سیغے سے آئی ہے اور گمراہی جمع کے سیغے سے. قرآن میں تو ہے سیدھے راستے پر چلا، یہ کہتے ہیں سارے بزرگوں کے سلسلے سارے ہی ایک ہیں. اور پھر کہتے ہیں جی وہ دیکھیں نا جی ایک دریا ہے اس میں سے نہریں نکلی ہوئی ہیں. چلو جی ایک دریا ہے دودھ کا، اس میں سے ایک نہر جو ہے وہ پیشاب کی نکل رہی ہے، ایک شراب کی نکل رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ادھر سے ہی نکلی ہوئی ہیں. دیکھیں نا، ایک بندہ کہتا ہے جی جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، دوسرا کہتا ہے جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کے منہ کے اندر انگارہ رکھ دو، اور آپ کہتے ہیں دونوں ایک ہی دریا سے نکلے ہوئے. دونوں میں سے ایک ہی ٹھیک ہوگا نا، وہ وہی ٹھیک ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا؟ انگارے والی بات تو گھڑی ہوئی ہے انہوں نے. تو یہ یعنی وہ کہتے ہیں نہیں بابوں، ہم بابوں کے خلاف قطعاً نہیں ہیں، جو کتابوں کو مانتے ہیں ان بابوں کا. اور وہ قرآن سے دلیل کا پیش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ آیت پیش کی ہے اس نے 59 نمبر سورہ نساء کی. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو تم میں اولو الامر ہے. اولو الامر تو حکمران کو کہا جاتا ہے، خلیفۃ المسلمین کو. انہوں نے خیر گھسیٹ کے اپنے علماء کو بھی بیچ میں شامل کر دیا. وہ علماء جن بیچاروں کی تنخواہ آپ کو دینی پڑتی ہے، حکومت تو ان کے قبضے میں آئی کوئی نہیں ہے ان کی. چلیں جی فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری. سر آگے بھی پڑھے نا، وہ آیت پوری نہیں آپ نے پڑھی، اس کے آگے آیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا بابوں سے جھگڑا ہو جائے، اب میں آپ والی لینگویج بولوں گا، اس نے کہا اس میں بابے ثابت ہوتے ہیں، تو اپنی بات کو پلٹاؤ کتاب اللہ اور سنت کی طرف. آپ کیا کہتے ہیں جب بابوں سے جھگڑا ہو جائے تو جو جھگڑا کر رہا ہے اس کو کہہ دو یہ گستاخ ہو گیا. دیکھا کتنا فرق ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ جب بابوں سے جھگڑا ہو تو کتاب و سنت سے فیصلہ کرو کہ بابا ٹھیک کہہ رہا ہے یا بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس نے آگے پڑھا ہی نہیں ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. لیکن اللہ نے فرمایا یہ وہی کرے گا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے کہ جو جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹائے. یہ کہتے ہیں بابے سے جھگڑا کیا تو آپ فارغ. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیک بعد میں کریں گے کتاب و سنت کے دلائل پہ کہ یہ بابا فارغ ہو رہا ہے یا وہ اعتراض کرنے والا فارغ ہو رہا ہے. تو میرا تو خیال ہے اکثر آپ کے بابے وہ والے فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اعتراض کتاب و سنت سے ہو رہا ہوتا ہے. اچھا پھر بابے بھی صرف اپنے، یہ غلط کہتے ہیں. ان کو کہنا چاہیے کہ ہمارے فرقے کے بزرگ، جو یہ کہتے ہیں نا بزرگوں سے علماء کو دیکھ کے چلیں. اگر یہ کوئی بریلوی آپ سے کہہ رہا ہے ان کو کہ بالکل جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے جو طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں نا وہ آپ لے کے چلیں. وہ کہے گا تو ہے ہی گستاخ ہے. اور اگر کوئی دیوبندی کہہ رہا ہو نا جی علماء سے پوچھ کے چلیں، ٹھیک ہے، تو اس کو کہ بالکل میں نے ارادہ کیا ہے کہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب سے پوچھ کے چلوں گا. وہ کہے گا ہے گمراہ ہے. تو سر یہ اپنی ورڈک آپ چینج کریں. آپ کہا کریں ہمارے فرقے کے ہمارے علماء کے ڈکلیئر کیے ہوئے بابے، تاکہ پتہ چل جائے کہ جد آپ کے اپنے ہی بابے کامن نہیں ہیں. لیکن سر ہم نے جو بابا پکڑا ہوا ہے نا وہ کامن ہے. ما ضل صاحبکم وما غوی، وہ واقعی بابا ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بابا، میرے بچے مجھے بابا کہتے ہیں. یہ لفظ بیسیکلی پاپا جو ہے نا انگلش کا لفظ،
اسی کی عربی میں، جو کہ عربی میں پے نہیں ہوتی ہے نا، تو یہ عربی بھی اپنے جو ماں باپ کو نا بابا ہی کہتے ہیں، وہ وہاں سے اردو میں ٹریول ہو گیا. لو جی آج نویں گل لے جاؤ. یہ پاپا کی ٹرانسلیشن ہے بابا. تو ہمارے بابا کون ہیں؟ نبی علیہ السلام. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور نبی امت کے روحانی باپ. تو سر آپ بھی وہ روحانی باپ مانے جس کو اللہ نے آپ کا روحانی باپ بنایا ہے. آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں انگریزوں کے دور کے بنائے ہوئے بابوں سے دستبرداری اختیار کریں. تو ہمیں کسی بابے سے کوئی دشمنی نہیں. جو ہمارے بابا جانی کا یعنی نبی علیہ السلام کا غلام بن جائے تو ہمارا بابا ہے، اور جو کہہ رہا ہے کتاب و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، وہ تو دشمن ہے، وہ تو بابا ہے ہی نہیں ہے.